بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ہمارا حدیث مبارکہ کا سفر بھی جاری ہے، اور احادیث بنیادی طور پر کیا ہیں؟ قرآن مجید کی تفسیر اور توضیح۔ اس وقت ہم مشکات المصابیح سے، کتاب البیوع سے باب پڑھ رہے ہیں وصیت کا۔ شریعت نے وصیت کی شرائط کیا رکھی ہیں، اور 3088ویں حدیث کتاب میں ہے اور دوسری ہے باب میں۔ یہ حدیث ہم نے کل پڑھی تھی، لیکن وقت کی قلت کے باعث صرف اور صرف اس کی عبارت اور ترجمے تک محدود رہے۔ آج انشاءاللہ میں اس کا ترجمہ کرنے کے بعد انتہائی اختصار کے ساتھ چند ضروری امور حدیث کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال میں بیمار ہو گیا، قریب تھا کہ میں موت سے ہمکنار ہو جاؤں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ملکیت میں بہت سا مال ہے اور میری وارث صرف میری بیٹی ہے یا بیٹیاں ہیں دو، کیا میں سب مال کی وصیت کر سکتا ہوں؟ آپ نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے دریافت کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے مال کی 2/3 کی وصیت کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے دریافت کیا، آدھے مال کی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا جی تیسرے حصے کی؟ آپ نے فرمایا تیسرے حصے کی وصیت کر دو، لیکن تیسرا حصہ بھی زیادہ ہے۔ اگر تم اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ کر جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں فقیری میں چھوڑ کر جاؤ، کیونکہ وہ لوگوں کے سامنے کہیں ہاتھ نہ پھیلاتے پھریں۔ بلا شبہ تم جب خرچ کرو گے اور خرچ کرتے ہوئے تمہارا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہوگا تو تمہیں اس پر اجر و ثواب ملے گا، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو گے اس پر بھی تمہیں اجر اور ثواب ملے گا۔ تو یہ تو ہے معزز خواتین حضرات حدیث مبارکہ کے الفاظ۔ اب آتے ہیں مختصر تفسیر کی طرف۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیماری تندرستی زندگی کا حصہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ روایات کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحت کی بشارت دی، اور اس واقعے کے بعد آپ تقریباً 50 سال زندہ رہے، اور اسلامی تاریخ کے بڑے بڑے کارنامے آپ کے کریڈٹ پر ہیں۔ اور بعض مورخین کے مطابق ان کے 10 بیٹے اور 12 بیٹیاں تھیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں جو باب باندھتے ہیں وہ باب بڑا زبردست ہے۔ باب میں کیا لکھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ انسان اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ کر مرے، یہ بہتر ہے کہ ان کو بھوکا ننگا چھوڑ کر مرے، کہیں وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتے پھریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو مال میرے پاس آپ کے پاس ہے معزز خواتین حضرات، ہم اس کے وکیل تو ہیں، مالک نہیں ہیں۔ بڑی قیمتی بات ہے، یہ بہت قیمتی بات ہے کہ یہ جو مال میرے پاس آپ کے پاس موجود ہے، ہم اس کے وکیل ہیں اللہ کی طرف سے، امین ہیں، مالک نہیں، مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس مال کو ہم اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں بھی اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے شرعی ورثاء کو محروم کر کے اپنی آخرت بنانے کے چکر میں رہتا ہے تو یہ انتہا پسندانہ رویہ ہے، یہ شریعت کے مطابق رویہ نہیں ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے معزز خواتین حضرات اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان اپنے مال کے زیادہ سے زیادہ 1/3 حصے کی وصیت کر سکتا ہے۔ وہ اگر وصیت کرنا چاہے تو، نہ کرنا چاہے اس کے ورثاء اس کے مالک ہوں گے، وہ آپس میں شرعی طریقے سے تقسیم کر لیں گے۔ ہاں، اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اگر ورثاء متفقہ طور پر یہ اجازت دیں کہ جی آپ اپنے مال کے جتنے مرضی حصے کی وصیت کر دیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کا کوئی وارث ہے ہی نہیں تب بھی وہ اپنے مال میں سے 1/3 سے زیادہ کی وصیت کر سکتا ہے۔ معزز خواتین حضرات، یہاں پر ایک اور بڑی اہم بات میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔
حدیث مبارکہ کی مناسبت سے، اور وہ یہ کہ بعد احباب یہ شکوہ کنا ہوتے ہیں کہ جی دیکھیے ہمارے ورثاء نے ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا۔ فرض کیجئے کہ ایک آدمی کے ورثاء میں بھائی کا نام آ جاتا ہے، بہنوں کا نام آ جاتا ہے، یہ تفصیل وراثت کے باب میں آتی ہے۔ اب معزز خواتین حضرات، کسی بھائی کے ساتھ کوئی گلہ ہے، کوئی شکوہ ہے، تو آدمی کہے جی چونکہ میرے بھائی نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، لہذا میں اپنے مال کی اس انداز سے وصیت کرتا ہوں کہ میرا بھائی محروم ہو جائے۔ شریعت کا یہ مزاج قطعی طور پر نہیں ہے۔ بھائی نے اگر ہمارے ساتھ غلط کیا، وہ قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہوگا، اس کے اس جرم کا جواب ہم اس کو جائیداد سے محروم کر کے نہیں دے سکتے۔ بڑا سخت جملہ ہے لیکن میں استعمال کروں گا کہ اگر قیامت والے دن کے فیصلے ہم نے دنیا میں کرنا شروع کر دیے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو ہم نے بیچ سے نکال دیا ہے۔ لہذا یہ حدیث مبارکہ ہمیں پکار کر بتا رہی ہے کہ کسی بھی قیمت پر ہمیں اپنے ورثاء کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ سبق تھوڑا سا لمبا ہو گیا لیکن ضروری تھا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو سب کا ذریعہ سمجھ کر آپ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو ملتے رہیں۔ اپنی روحانی تشنگی بجھانے کے لیے ہمارا چینل خود بھی سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں، کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔